لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ مسجدوں میں محراب کا مقصد کیا ہے؟ مسجدوں میں جو محراب بناتے ہیں کیا مقصد ہے؟ کیوں یہ محراب بناتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ محراب کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں زبردست تحقیق فرمایا ہے، بہت ہی زبردست۔ یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تحقیق اعلیٰ حضرت نے اردو زبان میں ایک جگہ جمع فرمایا ہے شاید یہ کہیں اس کے علاوہ نہ مل پائے۔ محراب پر بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ دراصل اعلیٰ حضرت نے یہ جمع کیا تھا کہ محراب کے اندر امام کا کھڑا ہونا کیسا ہے، اس پر جو جواب پہ اعلیٰ حضرت نے محراب پر تحقیق کیا ہے نا، کافی الحمدللہ باتیں اس میں ہیں۔ کچھ ضروری باتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ محراب کیا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ نہیں، اب ہوتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے، یا محراب کس وجہ سے بناتے، کیا اس کی حکمت اور علت ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ جلد نمبر فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 340 ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح محراب کی ایک صورت ہے کہ وہ طاق جو قبلہ کی دیوار میں ہوتا ہے، جو محراب نما ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت جس پر یہ صورت علامت ہے، وہ جگہ ہے جو قیام امام کے لیے دو لحاظ سے ہو، امام کے لیے وہ جگہ ہو۔ اس میں ایک لحاظ یہ ہو کہ عرض مسجد میں، ایک لحاظ تو یہ ہو کہ عرض مسجد میں کہ گزرنے والے خط پر خط عمود ہو، جو نمازی سے قبلہ کی طرف گزرنے والے خط پر، جیسے کہ ہمارے علاقے میں جنوباً شمالاً وسط میں واقع ہوتا ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ دیوار کی، قبلہ کی دیوار کی بالکل بیچ میں ہوتا ہے۔ محراب کا ایک مطلب یہ بھی ہے، محراب کا ایک مطلب یہ بھی ہے، بلکہ اصل مقصد یہی ہے کہ وہ مسجد کے قبلہ کی دیوار کی بالکل بیچ میں، درمیان میں ہوں۔ ایک تو یہ، اور یہ درمیان میں اس لیے ہو کہ اس حدیث پاک کی وجہ سے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ امام کو درمیان میں کھڑا کرو اور صفوں کے رخنے بند کرو، صفوں کے فاصلے بند کرو اور امام کو درمیان میں کھڑا کرو، یہ حدیث پاک ہے۔ لہٰذا مسجدوں کی محراب جو بنائے جاتے ہیں نا، وہ بالکل درمیان میں بنائے جاتے ہیں تاکہ ہر بار اگر وہ نشانی نہ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ ہر بار دھیان دینا پڑے گا کہ یار بیچ میں کھڑے ہوئے کہ نہیں، بیچ میں کھڑے ہوئے کہ نہیں۔ تو بہتر یہ کہ ہر نماز میں درمیان ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ناپ کر کے درمیان بنا لیا جائے اور وہاں نشانی بنا دی جائے تاکہ ہر بار امام آئے وہاں کھڑے ہو جائے، ہر نماز میں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو کہ بیچ کہاں ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ محراب بنانے کی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی روشنی میں کلیئر کیا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے قرب و بعد میں برابری ہو تاکہ قرأت سننے، امام کے اوپر نیچے انتقال پر اطلاع اور دائیں بائیں لوگوں پر فیضان میں آسانی ہو جائے۔ چونکہ اگر وہ جگہ بنی ہوئی نہیں ہوتی تو پھر امام صاحب کے رکوع سجود کے معاملات بھی لوگوں پر مخفی ہوتے، لوگوں پر پوشیدہ ہوتا۔ اور یوں ہی آواز کا جو مسئلہ ہے کہ جب امام اندر ہوتے ہیں نا تو محراب ہونے کی وجہ سے آواز اس جگہ سے ٹکرا کر کے دور تک آواز پہنچتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور دوسرا لحاظ یہ کہ جہت قبلہ میں ہو تاکہ حد شرعی و عادی تمام تر قبلہ سے اقرب ہو۔ اس حدیث کی بنا پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے مصلی اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، اسے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور محراب کو تاکہ معروف یا کسی اور تعبیر کی حاجت نہیں ہے۔ محراب کو یاد رکھنا چاہیے کہ محراب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا طاق نما بنا ہو تو ہی محراب ہوگا۔ مسجدوں میں جیسے بنے ہوتے ہیں ویسا بنا ہو تبھی محراب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسجد کی درمیانی جگہ کو محراب کہتے ہیں، بھلے اس میں محراب بنا ہو چاہے نہ ہو، وہ بنی ہوئی جگہ کو محراب نہیں کہتے۔ دیوار قبلہ کی جو بیچ کی جگہ ہے وہ محراب ہے، بھلے اس میں تعمیر ہو یا نہ ہو۔ جی ہاں، بلکہ اگر مسجد سادہ میدان ہو تو بھی مسجد کی حدود خود بخود متعین ہو جاتی ہیں۔ اور عربی زبان میں محراب کا اطلاق صرف طاق پر نہیں ہوتا بلکہ ہر بلند جگہ، صدر مجلس اور گھر کی اعلیٰ جگہ کو بھی محراب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے پر رشک کرتے اور اس حصول میں جھگڑتے ہیں، بسا اوقات جنگ و قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ان مذابح یعنی محرابوں سے بچو، جھگڑے والوں سے۔ بہرحال اس میں کافی ساری باتیں ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی اس پر بیان فرمایا ہے،
مزید کچھ باتیں امام اہل سنت کی اور بھی آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ محراب کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو محراب ہے نا، محراب کے بارے میں یہ ہے کہ تمام ائمہ فن کی عبارات جن سے واضح ہو رہا ہے کہ اس سے مراد جگہ ہے، طاق وغیرہ کی صورت کا نام نہیں، بلکہ 88 ہجری سے پہلے پرانی مسجدوں میں اس کا وجود نہ ہوتا تھا۔ ہجرت کی 88ویں سال جو تھے، سن 1888 ہجری سے پہلے جو مسجدیں مسلمانوں کی بنی، اس میں محراب بنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں، اور دنیا کی ساری مسجدوں سے افضل مسجد حرام، اس میں ابھی بھی محراب نہیں ہے۔ مسجد حرام میں کہاں محراب ہے؟ مسجد حرام میں ابھی بھی محراب نہیں ہے۔ جی ہاں، اور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات، خلفائے راشدین، حضرت امیر معاویہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں مسجد نبوی میں محراب کی صورت نہیں تھی، بلکہ ولید بن عبد الملک مروانی نے اپنے دور امارت میں محراب بنایا، اور یہ تسلیم ہے کہ زینت کے علاوہ امام کی جگہ پر علامت کے طور پر محراب کا ہونا بہتر ہے، خصوصاً بڑی مساجد میں، تاکہ ہر دفعہ غور و فکر نہ کرنا پڑے اور رات کو بغیر روشنی کے امام کو پایا جا سکے، اور امام کے محراب میں سجدہ کی وجہ سے مقتدیوں کو وسعت بھی مل جاتی ہے۔ یعنی محراب بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا جو اندر گہرا کر کے بناتے ہیں نا، تو امام لگ بھگ کچھ حد تک اس کے اندر ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد سے صفیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر امام کے لیے محراب نہیں بنا ہو، امام بھی مسجد کے باہر ہی کھڑے ہوں، تو ایک پوری صف صرف امام کے کھڑے ہونے سے صرف ایک پوری صف جو ہے وہ خالی چھوڑنا پڑے گا۔ بعض اوقات جو محراب چھوڑ کر گرمیوں میں نماز پڑھتے ہیں، یا 5 وقتہ نماز بھی کئی مسجدوں میں محراب چھوڑ کر پڑھتے ہیں، تو پھر ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک صف پورا امام کی وجہ سے خالی ہو جاتا ہے کہ امام کا مصلی صف میں درمیان میں بچھا ہے، تو ایک صف پورا بیکار جائے، اس سے بچانے کے لیے بھی مسجد میں ایک محراب یہ جو بنایا جاتا ہے گوفہ نما، یہ اس وجہ سے بھی بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو جب محراب میں اتنی ساری مصلحتیں اور اتنی ساری اچھائیاں ہیں، تو الحمدللہ یہ جو ہے یہ پھیل گئیں۔ محراب میں مسجدوں میں 3 مصلحتیں اور بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آگے چونکہ صرف امام کھڑا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی جگہ اس کے لیے زیادہ بنا دی جاتی ہے، تاکہ محض ایک آدمی کے لیے پوری ایک صف کی جگہ خالی نہ رہے۔ دوسری یہ کہ محراب کی وجہ سے امام کی آواز پیچھے کی صفوں تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تیسری یہ کہ محراب کی وجہ سے مسجد کی ایک الگ پہچان ہو جاتی ہے۔ کوئی انجان جگہ میں آپ ہیں تو آپ کو مسجد ڈھونڈ کر پہچاننا مشکل نہیں ہے، محراب دیکھیں گے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ مسجد ہے۔ اگر مسجدوں میں محراب نہیں ہو تو آدمی ڈھونڈتا چلا جائے کہ یار کہاں مسجد ہے، لوگوں کو پوچھتے رہنا پڑے گا۔ اور ابھی جو صورتحال ہے محراب کی، جو ایک علامت، ایک شناخت بن گئی ہے مسجدوں کی، اس میں آسانی یہ ہے کہ آسانی سے لوگ مسجد کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی اس میں کہی گئی ہے۔ بہرحال بہت سارے اس کے فائدے ہیں، میں نے کچھ فائدے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔